بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. نوری میرے سر میں مالش تو کر دو. میں نے اپنی ملازمہ سے کہا تو اچانک وہ میرے سامنے حاضر ہو کر بولی جی باجی ابھی کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر وہ تیل لے کر میرے سر میں مالش کرنے لگی. اس وقت شام ہو رہی تھی اور وہ روز اسی وقت میرے سر میں مالش کیا کرتی تھی. اس کے ہاتھوں میں جادو تھا. جب بھی وہ مالش کیا کرتی تھی مجھے ایک سکون اور عجیب سا سرور محسوس ہوتا تھا. اس کی مالش کا ہی اثر تھا کہ میرے بال پہلے سے کافی لمبے اور خوبصورت ہو گئے تھے. آپ نے اور کوئی کہانی نہیں لکھی باجی؟ نوری نے میرے سر کی مالش کرتے ہوئے پوچھا تو میری نگاہوں کے سامنے اپنی کل کی کہانی گھوم گئی اور ساتھ ہی رات کا منظر بھی گھوما جب میں نے وہ خوفناک سا خواب دیکھا تھا. میں بے ساختہ خوف سے جھرجھری سی لے کر رہ گئی. جس پر نوری نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا باجی؟ جس پر میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوا، تم بس دھیان سے میرے سر کی مالش کرو. میں نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا تو نوری نے ایک بار پھر سے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں باجی، کہانی نہیں لکھی کیا؟ نوری کے پوچھنے پر اب کی بار میں جھنجھلا گئی اور کہا کہ لکھی تھی اور پوسٹ بھی کر دی. مل گیا جواب، اب اپنے کام پر دھیان دو. میری جھنجھلاہٹ دیکھ کر نوری نے بڑبڑا کر کہا کیا ہو گیا باجی، میں تو بس آپ سے ایک عام سی بات پوچھ رہی تھی. وہ اتنا کہہ کر مزید تیزی سے میرے سر کی مالش کرنے لگی مگر میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں اپنی کہانی میں الجھی ہوئی تھی. وہ کہانی جو میں نے کل لکھی تھی. دراصل میں جنات پر کہانیاں لکھ کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کرتی تھی جنہیں لوگ بے حد شوق سے پڑھتے تھے اور بے حد پسند بھی کرتے تھے. مگر جب بھی میں وہ کہانی لکھتی تو رات کو وہی سب کچھ خواب میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا. جو کچھ میں کہانی میں لکھتی وہ سب کچھ ایک ہی رات میں نظر آنے والے خواب میں پورا ہو جاتا. وہ ایک خواب ہی ہوتا تھا لیکن مجھے وہ سب کچھ اپنی ذات پر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب کچھ میرے سامنے ہو رہا ہو. وہ کہانی جس لڑکی پر لکھی جاتی اور جس کے ساتھ کہانی میں سب کچھ ہوتا، اپنے خواب میں وہ لڑکی بن جاتی تھی اور میں سب کچھ خود پر بیتتا ہوا دیکھتی تھی. اور نہ صرف دیکھتی تھی بلکہ وہ سب خود پر محسوس بھی کرتی تھی. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے وہ حقیقت میں ہو رہا ہو. مگر اگلے دن جب میں جاگتی تو معلوم ہوتا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. جو میں نے دیکھا وہ فقط ایک خواب تھا اور کچھ بھی نہیں، اور میں صحیح سلامت اپنے گھر میں سب کے ساتھ موجود ہوتی تھی. کل بھی میں نے ایک کہانی لکھ کر پوسٹ کی تھی جس کو سب لوگوں نے بہت پسند کیا تھا مگر رات کو وہی سب کچھ پھر سے مجھے اپنے سامنے ہوتا نظر آیا تھا. اس کہانی میں ایک لڑکی پر جن عاشق ہو جاتا ہے، اسے اپنی دنیا میں لے جاتا ہے. وہاں پر وہ اس لڑکی سے چاند کی 14ویں کی رات کو 12 بجے نکاح کرنا چاہتا ہے مگر تبھی اس جن زادے کی جن زادی منگیتر پہنچ کر اس لڑکی پر حملہ کرتی ہے، اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ جن زادہ اس لڑکی کو بچا لیتا ہے. اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ ایک آدم زادی سے شادی کر کے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. تبھی وہ اسے انسانی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے مگر اس کی جن زادی منگیتر پھر بھی اس لڑکی کو اپنا دشمن سمجھتی ہے کہ اس کے منگیتر نے اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کا سوچا بھی کیسے، وہ بھی ایک آدم زادی کے بارے میں. وہ انسانی دنیا میں آ کر اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنی کوشش میں کامیاب ہونے ہی لگتی ہے جب ایک عامل اس کی کوشش کو ناکام کر کے اسے اس کی دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے. یہ ساری کہانی میں نے لکھی تھی لیکن اس کہانی کو میں نے رات کو خواب میں اپنے ساتھ ہوتے دیکھا تھا. یعنی خواب میں وہ لڑکی میں تھی جس پر ایک جن زیادہ عاشق ہو گیا، وہ مجھے اپنی دنیا میں لے گیا. وہ سب ڈر، خوف، اندھیرا مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے سچ میں میرے ساتھ ہوا ہو. تبھی میں اپنی ملازمہ کی بات سن کر ڈر کر اسے ہی ڈپٹ کر ٹوک گئی تھی. وہ مجھے مالش کرتے ہوئے مسلسل کچھ بول رہی تھی مگر میرا اس پر دھیان نہیں تھا. اچانک نہ جانے کہاں سے ایک گیند اچھلتی ہوئی آئی جس کی رفتار اس قدر تیز تھی جیسے بندوق سے نکلی ہوئی گولی. مگر اس سے پہلے کہ وہ گیند آ کر میرا سر پھاڑتی، اچانک میری ملازمہ نوری نے اپنا ہاتھ لمبا کر کے میرے چہرے کے آگے کیا اور اس گیند کو پکڑ لیا. اس کی گرفت اتنی مضبوط اور سخت تھی کہ وہ گیند اس کے ہاتھ میں پچک کر رہ گئی. میں نے گہرا سانس بھر کر پلٹ کر اپنی ملازمہ نوری کو دیکھا جس کی آنکھوں کی سیاہ پتلیاں غائب ہو چکی تھیں، دانت باہر کو نکل آئے تھے، چہرہ از حد بھیانک ہو چکا تھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا. غصے میں اکثر وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتی تھی اور اپنے جناتی روپ میں آ جاتی تھی. میں ٹھیک ہوں نوری،
میں نے اپنی ملازمہ جن زادی نوری سے کہا تو وہ اگلے ہی پل نارمل ہو کر واپس اپنے انسانی روپ میں آ گئی اور پھر مزید 5 منٹ میرے سر کی مالش کرنے کے بعد اٹھ گئی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں بھی گہرا سانس بھر کر اٹھی اور سونے کے لیے چل دی۔ آج میں نے کوئی کہانی نہیں لکھی تھی کیونکہ ابھی میں پچھلی کہانی کے اثر سے ہی نہیں نکلی تھی۔ آج کی رات میں ہر برے خواب سے آزاد ہو کر پرسکون نیند سوئی تھی۔ اگلے دن میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ میرے سارے کام میری ملازمہ جن زادی نوری ہی کرتی تھی۔ میری اماں کئی سال پہلے مر چکی تھیں، جبکہ ابا ایک عامل تھے جو لوگوں کے جنات کے مسائل حل کرتے تھے۔ انہوں نے ہی مجھے ذاتی ملازمہ جن زادی نوری دی تھی جو صرف میرے کاموں کے لیے مخصوص تھی۔ شام کے وقت وہ میرے سر کی مالش کرنے لگی تو اچانک ایک خیال آیا جس پر میں نے جن زادی نوری سے پوچھا کہ وہ میرے بابا کے پاس کیسے آئی، کیا وہ شروع سے میرے بابا کے پاس تھی یا بعد میں، اور وہ اپنی مرضی سے میرے بابا کے پاس تھی یا بابا نے اسے قید کیا تھا۔ میری بات سن کر اس کے ہاتھ میرے سر میں کچھ دیر کے لیے رکے مگر پھر چلنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بتانے لگی کہ یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے جب وہ اپنی جنات کی دنیا سے انسانی دنیا میں کسی کام سے آئی تھی۔ وہاں سے جس کام کے لیے وہ آئی تھی اس میں کچھ خطرہ تھا، مگر اس نے خطرہ مول لے کر وہ کام کرنا چاہا مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائی اور شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی ہو کر وہ ایک ویران علاقے میں پڑی ہوئی بری طرح کراہ رہی تھی۔ اس وقت وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنی طاقتوں کا استعمال کر کے واپس اپنی دنیا میں نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی وہاں سے کسی کا گزر ہو رہا تھا کہ وہ اس کی مدد کر دیتا جو بے حد زخمی ہو گئی تھی۔ اسے وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب وہاں سے ایک عامل کا گزر ہوا، اور وہ عامل کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ میرے بابا نے اس کو وہاں سے اٹھایا، اسے اپنے آستانے پر لے آئے، اس کی اچھی طرح سے مرہم پٹی کی، اس کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ کو مخصوص کر دیا تاکہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو سکے۔ تقریباً 1 ہفتہ وہ میرے بابا کے آستانے پر رہی، اور اس 1 ہفتے میں نہ صرف وہ بالکل ٹھیک ہو گئی بلکہ اس کی ساری طاقتیں بھی بحال ہو گئیں۔ اس کے صحت یاب ہونے کے بعد میرے بابا نے اسے آزاد کرنا چاہا کہ وہ واپس اپنی دنیا میں چلی جائے، مگر نوری نے انکار کر دیا کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ میرے بابا کے پاس رہ کر ان کے کام آنا چاہتی ہے۔ میرے بابا اس کی اس خواہش کو بھی مان گئے اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ بابا کی موکلہ بن گئی جو بابا کے وہ سارے کام کرتی جو میرے بابا اسے کہتے تھے۔ 1 مہینہ بابا نے اسے اپنے ساتھ رکھا، پھر اسے میرے لیے مخصوص کر دیا، جس کے بعد سے وہ میرے ہی پاس رہتی تھی اور میرے کام کرتی تھی، جن میں سے ایک کام اس پر لازم تھا، اور وہ تھا ہر روز شام کو میرے سر کی مالش کرنا۔ جن زادی نوری یہاں خوش تھی اور واپس اپنی دنیا میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ بات مجھے عجیب تو لگی مگر پھر میں سر جھٹک گئی کہ شاید اس کو اپنی دنیا کچھ خاص پسند نہیں ہو۔ نوری میری سر کی مالش کر کے چلی گئی تو میں اس کی بتائی کہانی لکھنے بیٹھ گئی۔ جو کچھ اس نے بتایا تھا میں نے کچھ پوائنٹس اور تفصیل خود سے کہانی میں ڈالی اور کہانی کو پوسٹ کر دیا، جس کو میری توقع سے زیادہ پسند کیا گیا۔ رات ہوئی تو میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ میں ایک جن زادی کی مدد کر رہی تھی۔ وہ غار میں تھی جہاں اسے قید کیا گیا تھا۔ میں وہاں اسے چھڑوانے گئی مگر وہ وہاں نہیں تھی، مگر ڈھونڈنے کے بعد مجھے وہ مل گئی، لیکن وہ بے حد زخمی تھی اور ایک آدمی نے اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کا مقابلہ کیا اور اسے آزاد کروا دیا، مگر تب تک وہ اور میں زخمی ہو چکے تھے۔ تکلیف اور خوف سے میرا برا حال تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس تکلیف کی شدت سے میں مر جاؤں گی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی جب میں نے ایک آدمی کو اس جن زادی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ اسے اٹھا کر لے گیا اور میں وہیں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میں چیخ مارتے ہوئے اٹھی تو دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں تھی، نہ کہ کسی ویرانے میں۔ میرے آس پاس کوئی زخمی جن زادی یا عامل نہیں تھا۔ میں بھی بظاہر ٹھیک تھی، کہیں بھی کوئی چوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے بازوؤں، کمر اور سر میں شدید درد ہو۔ میں نے اپنے آپ کو ٹٹولا تو زخم کہیں بھی نہیں تھے، مگر درد شدید تھا، ویسا ہی جیسا مجھے خواب میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ جب بھی میں کہانی لکھتی تھی تو وہ سب کچھ میں خواب میں دیکھنے لگتی تھی جیسے آج دیکھا، اور آج بھی مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی جو خواب میں صحیح تھی، مگر زخم تو کہیں بھی نہیں تھا۔
میں خود پر قابو پاتی پھر سے سو گئی۔ اگلے دن میں جاگی تو جن زادی نوری کہیں نہیں تھی۔ پہلے وہ خود بخود صبح کے وقت ہی میرے پاس آ جاتی تھی، مگر آج میں نے کئی بار اسے بلایا مگر وہ نہ آئی، جس پر میں کچھ پریشان سی ہوئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بغیر بتائے غائب ہوئی ہو۔ وہ تو ہمیشہ میرے آس پاس رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس کے لیے پریشان ہو گئی کہ اچانک وہ کہاں جا سکتی ہے۔ مجھے بے حد پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کی فکر ہونے لگی، کیونکہ وہ ایک وفادار ملازمہ تھی، اور اب جب وہ غائب تھی تو میں کیسے سکون سے بیٹھ جاتی۔ اچانک مجھے اس کی کہانی یاد آئی جسے میں نے کچھ رد و بدل کے ساتھ لکھا تھا۔ اس کہانی کے یاد آتے ہی نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں جو بھی کہانی لکھتی ہوں وہ سچ ہو جاتی ہے، اور یقیناً جن زادی نوری کی کہانی بھی سچ ہو گئی ہوگی، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً وہ کسی مصیبت میں پھنس چکی ہے، اور یہ سب میری لکھی گئی کہانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب مجھے ہی اسے اس مصیبت سے نکال کر واپس لانا ہے۔ میں نے اپنے بابا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ میری ملازمہ تھی، تو میں خود اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے کہانی پڑھنا شروع کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے اپنی کہانی میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ کہانی کے مطابق وہ ایک غار میں تھی، اور اب مجھے اسی غار میں جانا تھا جو ایک پہاڑی علاقے میں تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان لیا کہ شاید ضرورت پڑ جائے، اور پھر اس پہاڑی علاقے میں آ گئی جس کا ذکر میں نے کہانی میں کیا تھا۔ وہاں آنے کے بعد میں وہ غار ڈھونڈنے لگی جس کے باہر مکڑی نے بڑا سا جالا بنا رکھا ہو۔ یہاں بہت کم غار تھے، مگر پھر بھی مجھے اپنے مطلوبہ غار کو ڈھونڈنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جو ہی مجھے غار ملا میں تیزی سے اندر داخل ہو گئی، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دیوار پر لگی 3 مشعلیں غار میں مدھم سا اجالا پیدا کر رہی تھیں۔ میں جن زادی نوری کو آوازیں دیتی ہوئی آگے بڑھی، مگر میری آواز غار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ پورا غار خالی تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ جن زادی نوری کو کہانی کے مطابق یہی ہونا چاہیے تھا۔ ابھی میں جن زادی نوری کو آوازیں دے ہی رہی تھی جب اچانک میرے ارد گرد مردانہ خوفناک اور بھاری قہقہے گونجنے لگے۔ میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اگلے ہی پل 3 خوفناک جنات میرے آس پاس نمودار ہو گئے، جو اپنے لمبے دانت باہر نکالے سرخ اور سفید آنکھیں مجھ پر جمائے ہنس رہے تھے۔ میں خوف زدہ ہو گئی، مگر پھر ہمت کرتے پوچھا کہ جن زادی نوری کہاں ہے، اسے میرے حوالے کر دو، خبردار اگر اسے نقصان پہنچایا تو۔ میں نے خود کو مضبوط دکھاتے غصے سے گرج کر کہا، تو انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بولے کہ تو کیا، اگر اتنی ہی وہ عزیز ہے تو لے جاؤ اسے، لیکن اسے لے جانے کے لیے تمہیں ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا، ایسے تو ہم اسے ہرگز بھی جانے نہیں دیں گے۔ ہمت ہے تو ہمارا مقابلہ کرو، ہمیں ہراؤ اور اسے لے جاؤ۔ ان تینوں جنات نے میرے پاس آ کر چکر لگاتے ہوئے للکارنے والے لہجے میں کہا، تو میرے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ میں خوف زدہ تھی کہ میں ایک عام انسان تھی، ان 3 طاقتور جنات کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی جو جادو سے ہی مجھے پچھاڑ کر رکھتے تھے، اور پھر میرا کیا حشر کرتے یہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور پھر تیزی سے سر ہلا دیا، جس پر وہ کہا لگانے لگے، مگر میں نے دیری نہ کرتے اپنی جیب میں سے ایک پین نکالا، پھر اس کا ڈھکن اتار کر نوک والے حصے کو سامنے کر کے مضبوطی سے پکڑ لیا اور تیزی سے بڑھتے ایک جن زادے کے پیٹ میں زوردار لات ماری کہ وہ بے ساختہ نیچے کو جھکا۔ اس کے جھکتے ہی میں نے پین کی نب والی سائیڈ سیدھی اس کی آنکھ میں گھونپ دی۔ پورا غار اس جن زادے کی چیخوں سے گونج اٹھا، مگر اس سے پہلے کہ دوسرے جن زادے سنبھلتے، میں نے تیزی سے وہ پین اس جن زادے کی آنکھ سے نکال کر دوسرے جن زادے کے سینے میں گھونپ دیا اور تیزی سے نکال کر پھر سے گھونپا۔ اس کے سینے سے نیلے رنگ کا خون نکل کر غار کے فرش کو نیلا کرتا جا رہا تھا۔ تیسرا جن زادہ اپنے 2 ساتھیوں کی حالت کو دیکھ کر غصے سے دھاڑتا ہوا میری طرف بڑھا، جس پر میں تیزی سے جھکائی دے کر دوسری جانب ہوئی تو وہ اپنے ہی زور پر آگے کو جاتا دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے بھی موقع ضائع نہ کیا، بلکہ تیزی سے پشت کی جانب سے اس کے کندھے میں وہی پین گھونپ دیا اور دوبارہ نکال کر پھر سے گھونپا، جس پر وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ میں تیزی سے پیچھے ہوئی۔ میں نے یہ سب اتنا پھرتی سے کیا تھا کہ میں نے انہیں اتنا موقع بھی نہیں دیا تھا
کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے مجھے یا میرے حملے کو روک پاتے۔ وہ تینوں تکلیف اور غصے سے ابھی بھی جانوروں کی طرح بلند و بھیانک آواز میں چنگاڑ رہے تھے، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ان کی کمزوری کی وجہ سے وہ جادو بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور یہی چیز میرے حق میں بہتر تھی۔ میں تو بس جن زادی نوری کو آوازیں دیتی پورے غار میں ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ وہاں ہوتی تو مجھے ملتی نہ۔ کہاں ہے نوری؟ بتاؤ مجھے، ورنہ میں جان سے مار دوں گی، میں نے ان جنات کے پاس آتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، تو ان میں سے ایک کراہتے ہوئے بولا کہ وہ یہاں نہیں ہے، جس پر میں مزید مشتعل ہوئی، غصے سے پوچھا کہ یہاں نہیں ہے تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ یہاں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بتاؤ مجھے، ورنہ اب کی بار دوسری آنکھ بھی پھوڑ دوں گی۔ میں نے پین والا ہاتھ اونچا کر کے ایک بار پھر دھمکایا۔ ہم نہیں جانتے، وہ پہلے یہاں ہی تھی، مگر اب وہ یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے چلی گئی ہے، ان جنات نے ایک آواز میں کہا۔ تو میں نے بے بسی کے مارے اپنے بال نوچے، غم و غصے سے میرا برا حال ہو رہا تھا، جبکہ دل و دماغ میں جن زادی نوری کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک خوف یہ بھی تھا کہ اسے کسی دوسرے عامل نے قید نہ کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہو جاتا تو میرے لیے اسے کسی عامل کی قید سے چھڑوانا بے حد مشکل ہو جاتا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جن زادی نوری اس وقت ہے کہاں۔ اچانک میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور میں نے فوراً اس خیال پر حامی بھری۔ تیزی سے وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میں اکیلی جن زادی نوری کو نہیں ڈھونڈ سکتی تھی، اس میں صرف میرے بابا ہی میری مدد کر سکتے تھے، جو خود ایک عامل تھے اور اچھے سے پتہ لگا سکتے تھے کہ جن زادی نوری اس وقت کس جگہ پر موجود ہے، کیونکہ میں نے انہیں کئی بار جنات کی موجودگی کا پتہ لگاتے ہوئے دیکھا تھا، تو یقیناً وہ جن زادی نوری کا بھی پتہ لگا سکتے تھے۔ بابا گھر پر نہیں تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے آستانے پر تھے۔ میں بنا دیری کیے ان کے آستانے کی طرف روانہ ہو گئی، تاکہ میں جن زادی نوری کو ڈھونڈنے میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ شاید میری دیری اسے کسی بڑے خطرے میں نہ دھکیل دے۔ میں جلدی سے آستانے پر پہنچی، بابا کو سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جن زادی نوری غائب ہو گئی اور یقیناً وہ خطرے میں ہے۔ بابا نے پہلے تو مجھے ڈانٹا کہ میں نے ان کو پہلے کیوں نہیں بتایا، جس پر میں کچھ خجل سی ہوئی، مگر پھر میں نے بابا کو نوری کا اتارا ہوا ایک دوپٹہ دیا جس میں نوری کی خوشبو رچی بسی ہوئی تھی۔ اس دوپٹے میں موجود نوری کی خوشبو سے وہ جن زادی نوری کا پتہ لگا سکتے تھے کہ اس وقت وہ ہے کدھر۔ بابا نے اپنا عمل کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں ان کو بغور دیکھتی دل ہی دل میں نوری کی حفاظت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ بابا مسلسل دوپٹے پر پڑھ کر کچھ پھونک رہے تھے۔ ان کا یہ عمل تقریباً آدھا گھنٹہ جاری رہا، جس کے بعد اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے سمجھانے لگے کہ نوری اس وقت کہاں موجود ہے۔ بابا نے کہا کہ وہاں تمہارا اکیلے جانا خطرناک ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ تم وہاں نہ جاؤ۔ اگر اسے وہاں سے نکالنا اتنا ہی ضروری ہے تو میں تمہاری جگہ چلا جاتا ہوں۔ مگر میں نے بابا کو منع کیا اور کہا کہ جن زادی نوری میری خاص ملازمہ تھی، تو یہ میرا فرض ہے کہ میں اسے اس مصیبت سے نکالوں، اور ویسے بھی آپ کی یہاں بہت ضرورت ہے، آپ یہاں ہی رہیے۔ میں اگر 3 جنات کو بے بس کر سکتی ہوں تو باقی جنات کا سامنا بھی کر سکتی ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر رہیے۔ اتنا کہہ کر میں نے بابا کو خدا حافظ کہا اور اس گاؤں کی طرف چل پڑی جس کے ایک گھر میں جنات کا ایک پورا جہان آباد تھا، اور جس کا پتہ بابا نے مجھے بتا دیا تھا۔ میں جس وقت گاؤں پہنچی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ مجھے یہاں پہنچتے پہنچتے پورا دن لگ گیا تھا۔ میں سیدھا اس گھر کے سامنے آن کھڑی ہوئی جس کے بارے میں مجھے بابا نے بتایا تھا کہ جن زادی نوری اسی گھر کے اندر ہے۔ یہ گھر باقی گھروں سے کافی الگ تھلگ بنا ہوا تھا، جو کافی پرانا سا تھا۔ کئی لوگ وہاں آ کر میرے ارد گرد جمع ہو چکے تھے اور مجھے حیرت سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولنا چاہا تو کئی لوگ چیخ اٹھے کہ دروازہ مت کھولنا، اندر مت جانا، ایک بار اندر گئی تو پھر واپس نہیں آ پاؤ گی، کیونکہ اندر جنات رہتے ہیں اور ان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اس گھر میں داخل ہو کر ان کی زندگی میں مداخلت کرے۔ ایک اور آدمی نے کہا کہ تم ہو بھی ایک لڑکی، وہ تو تمہیں چمٹ کر چیڑ پھاڑ کر کھا جائیں گے، تو بہتر ہے کہ خود کی جان بچاؤ اور بے وقوفی کرنے کے بجائے عقل کو تھام کر واپس چلی جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ سب کی بات سننے کے بعد میں نے ابرو اور کندھے اچکا کر ان کو دیکھا اور اگلے ہی پل دروازہ کھول دیا
جس کو تالا بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ سب لوگ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے اور میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگے کہ یہ لڑکی پاگل ہے، اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں، یہ جان بوجھ کر خود کو مروانے پر تلی ہے، شہری لوگ ہوتے ہی پاگل ہیں۔ وہ سب لوگ یہی باتیں کہتے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ میں اندر داخل ہو گئی۔ ان میں سے کسی نے بھی میرے پیچھے آنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو میرے پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا، مگر میں ڈری یا گھبرائی نہیں، بلکہ اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ گھر کچھ دور تھا، جبکہ ایک گیٹ سے آگے کتنی ہی جگہ خالی تھی جہاں بڑی بڑی گھاس اور جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ گھر کافی بڑا اور 2 منزلہ تھا، جس پر نہ جانے کون کون سی بیلیں اگائی تھیں جو گھر کو مزید پراسرار بنا رہی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ گھر کا پینٹ بھی جگہ جگہ سے پرانا ہو چکا تھا اور اکھڑ چکا تھا، جس سے وہ جگہ کافی بھیانک لگ رہی تھی۔ اور یہ تھا بھی شام کا وقت، جس کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے بیگ کی جیب سے ٹارچ نکالی اور آگے بڑھنے لگی تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ جنات ہیں کہاں جنہوں نے جن زادی نوری کو قید کر رکھا ہے۔ وہاں سے گزر کر میں آگے ہال میں آئی تو کمرے میں جگہ جگہ سفید چادروں سے ڈھکا ہوا سامان پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہوا، مگر میں اپنے خوف پر قابو پاتی تیزی سے سارے کمرے چیک کرنے لگی، مگر سارا گھر خالی تھا۔ کچھ سوچ کر میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی، جہاں صرف ایک کمرہ تھا جس کے دروازے کو کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس وحشت ناک سناٹے میں میرے قدموں کی دھپ دھپ گونجتی آواز اس سناٹے کو توڑتی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی، جسے کوئی عام انسان دیکھتا تو ڈر سے مر ہی جاتا، مگر میں ایک عامل کی بیٹی تھی جو اس سے پہلے بھی ایسی کئی چیزیں دیکھ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور پھر کنڈی کو کھولا تو چر کی آواز پیدا ہوئی، مگر میں رکی نہیں بلکہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی گرم اور گندی ہوا کا جھونکا میرے جسم سے اور بدبو کا بھبوکا میرے ناک سے ٹکرایا تو مجھے بے حد ناگوار گزرا۔ یہ کمرہ مکمل اندھیرے اور حبس میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک میرے پیچھے دروازہ مکمل طور پر بند ہو گیا۔ میں گھبرا کر پلٹی، مگر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ابھی بھی میں گھپ اندھیرے میں کھڑی تھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر ٹٹولنا چاہا، مگر تبھی روشنی کا ایک تیز جھماکا ہوا جس سے میری آنکھیں چندیا گئیں اور میں نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد جب میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں، مگر سامنے دیکھتے ہی میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ سامنے کئی جنات کھڑے مجھے گھور رہے تھے جو بے حد خوفناک تھے اور اپنی سرخ ہوتی سفید آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ایک پل کو میں بے حد گھبرائی، مگر پھر ہمت کر کے کہا کہ مجھے جن زادی نوری سے ملنا ہے جسے تم لوگوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے درست لہجے میں کہا تو وہ جنات خون خوار انداز میں غراتے ہوئے میری طرف بڑھے، جس پر میں خوف سے پیچھے کو کھسکی، مگر تبھی اچانک سے کسی نے تالی بجائی تو وہ سبھی جنات ایک جھٹکے سے مجھ سے دور ہٹے، مگر تبھی ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا جس پر میری زوردار چیخ گونج اٹھی، کیونکہ مجھے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے میرے چہرے پر نوک دار جڑی بوٹی مار دی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی میرے سر میں کھچاؤ سا پیدا ہوا۔ میں پیچھے کو جا کر گری۔ تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنے سر کو تھامتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا تو ایک بار پھر میری چیخ وہاں گونج اٹھی، کیونکہ میرا پورا جسم میرے بالوں سے جکڑا ہوا تھا جو اتنے لمبے ہو چکے تھے کہ نہ صرف میرے پورے جسم کو رسیوں کی مانند جکڑ چکے تھے، بلکہ آخری حصہ میرے سامنے آ کر ایک بار پھر مجھ سے تھپڑوں کی بارش کر چکا تھا، جس کے بعد میری نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ میرا چہرہ اب خون چھلکانے لگا تھا اور خراشیں جو پڑ رہی تھیں وہ الگ۔ ابھی میں چیخ ہی رہی تھی جب اچانک میرے سامنے شاہی لباس میں ملبوس جنات کی ملکہ آئی اور کہے لگاتی مجھے دیکھنے لگی۔ بہت مزہ آ رہا ہوگا نا یہاں آ کر؟ ملکہ نے پوچھا تو میں نے تکلیف سے کراہتے ہوئے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میرے بال کیوں مجھے مار رہے ہیں؟ جس پر ملکہ نے خوفناک انداز میں کہا لگاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ اس مالش کا اثر ہے جو جن زادی نوری تمہارے سر کی کیا کرتی تھی۔ وہ ایک خاص تیل تھا جو جنات کی دنیا میں پایا جاتا ہے
اور اس تیل کی مالش سے بے حد سکون اور آرام و سرور ملتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمہیں اس تیل کی مالش سے بے حد سکون ملتا تھا۔ اب جب کہ تم جنات کی دنیا میں یعنی ہمارے بیچ میں ہو تو اس تیل کا اثر ہونا شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے تمہارے بال اتنے لمبے ہو چکے ہیں اور یہ زندہ ہو گئے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ملکہ کی ساری بات سن کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کچھ پلوں میں میرے لمبے بالوں نے مجھے اتنی تکلیف دے دی تھی کہ میری جان سولی پر اٹک گئی تھی۔ اگر یہ مسلسل مجھے تکلیف دیتے رہتے تو نہ جانے مجھے کتنی اذیت بھری موت ملتی۔ میں بے بسی کے مارے روتی ہوئی کہنے لگی کہ انہیں ٹھیک کرو، میرے بالوں کو ٹھیک کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میرے کہنے پر جنات کی ملکہ نے کہا کہ میں انہیں پہلے جیسا کر دوں گی، مگر بدلے میں تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ ملکہ نے کہا تو میں نے تیزی سے اس بات میں سر ہلا دیا کہ مجھے ہر شرط منظور ہے، بس میرے بال ٹھیک کر دو۔ میری بات سن کر جنات کی ملکہ نے سر ہلایا، پھر چٹکی بجائی تو اگلے ہی پل میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سے طرز کی کینچی تھی۔ اس کینچی پر اس نے زیر لب کوئی منتر پڑھا، پھر میرے بالوں پر ہاتھ رکھا جس سے میرے لمبے بال ایک دم شانت ہو گئے اور حرکت کرنا بند کر دی۔ جس کے بعد اس نے میرے بالوں میں کینچی پھیری تو آدھے لمبے ہو چکے بال زمین پر گر گئے اور گر کر بے جان ہو گئے، اور اب میرے سر پر صرف وہی بال رہ گئے تھے جو یہاں آنے سے پہلے تھے، جس پر میں نے سکون کا سانس لیا۔ چہرے پر جلن اور سر میں درد اب بھی ہو رہا تھا، مگر میں اپنے درد کو ضبط کرتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی تو نگاہ سامنے جا پڑی۔ یہ ایک شاندار سا محل تھا جس میں ہم موجود تھے۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں میں داخل ہوئی تھی، بلکہ یہ جنات کا محل تھا۔ میں نے سارے محل کا جائزہ لیا تو میری نگاہ وہاں رکھی ایک کرسی پر پڑی جس کے اوپر جن زادی نوری بیٹھی ہوئی تھی، لیکن وہ بندھی ہوئی تھی، مگر اس کو عام رسیوں سے نہیں بلکہ عجیب سی تاروں سے باندھا گیا تھا جو کہ آسمانی بجلی کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو جنات کی ملکہ میرے سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے میں اس کے پاس نہ جا پائی۔ اسے یہاں کیوں رکھا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ یہ بھی ایک جنزادی ہے، آپ بھی جنات ہیں، پھر اپنی ہی ہمزاد کو کیسے آپ یوں قید رکھ کر سزا دے سکتی ہیں؟ میں غصے سے پھٹ پڑی۔ اتنا اونچا بولنے پر میرے چہرے میں بے تحاشا درد محسوس ہوا، مگر میں ایک بار پھر اپنی تکلیف ضبط کر گئی کہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ہمت ہار جاتی تو یہ جنات مجھ پر حاوی ہو جاتے اور شاید یہ لوگ غصے میں مجھے بھی مار دیتے۔ اسے سزا اس لیے مل رہی ہے کیونکہ ایک جن زادی ہے اور یہ جن زادی ہو کر انسانوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اسے اچھے سے پتہ ہے کہ انسان ہمارے دشمن ہیں اور یہ ہمارے دشمنوں کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہے۔ جنات کی ملکہ کی بات سن کر میں نے جن زادی نوری کو دیکھا جو اب چہرہ جھکا کر رو رہی تھی۔ میں نے جنات کی ملکہ سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کون سی شرط منوانا چاہتی ہیں آپ جن زادی نوری کو آزاد کرنے کے بدلے میں؟ میں نے جنات کی ملکہ سے استفسار کیا تو ملکہ نے کہا کہ میرا بھانجا تمہارے باپ کی قید میں ہے، جسے اس نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تم اسے آزاد کروا دو، میں نوری کو آزاد کر دوں گی اور آزاد ہونے کے بعد یہ واپس تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ جنات کی ملکہ کی یہ بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ پریشانی سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا بھانجا کون سا ہے؟ میرے بابا کے پاس تو کئی جنات ہیں۔ جنات کی ملکہ نے میری بات سن کر کہا کہ اس نے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور وہ ایک شیشی میں قید ہوگا جس کے باہر باران لکھا ہوگا، بس اس شیشی پر یہ خاص منتر پڑھنا، وہ آزاد ہو جائے گا۔ جنات کی ملکہ نے اتنا کہہ کر مجھے منتر بتایا اور کہا کہ اب جاؤ، جتنی جلدی تم میرے بھانجے کو آزاد کرو گی اتنی ہی جلدی میں اس جنزادی نوری کو آزاد کر دوں گی۔ جنات کی ملکہ کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور جنزادی نوری کو دیکھ کر کہا کہ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گی۔ نوری نے سر ہلا دیا تو اگلے ہی پل میں اس جنات کے محل سے باہر اسی کمرے میں پہنچ گئی جس اندھیرے کمرے سے میں جنات کے محل میں پہنچی تھی۔ وہاں سے باہر آئی تو آدھی رات گزر چکی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، رات کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ایسے میں گاؤں کی ویران گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے شدید خوف نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر مجھے جلد از جلد واپس جانا تھا تاکہ میں جنات کی ملکہ کے بھانجے کو آزاد کروا کر اس کی قید سے جنزادی نوری کو آزاد کروا سکوں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد میں واپس اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔
مجھے اچھے سے علم تھا کہ میرے بابا اپنے سبھی موکل جنات جو آستانے میں رکھتے ہیں ان کو کبھی گھر نہیں لائے، تبھی میں مطمئن سی آستانے میں چلی آئی۔ یہ رات کا وقت تھا، رات کے وقت بابا گھر پر ہوتے تھے، آستانے میں نہیں، اسی لیے مجھے یہ بھی اطمینان تھا کہ مجھے وہاں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی بابا کو یہی معلوم تھا کہ میں جن زادی نوری کو ڈھونڈنے گئی ہوں، تو اگر بعد میں انہیں جنات کی ملکہ کے بھانجے جن زادے باران کی گمشدگی کا پتہ بھی چلے تو ان کا شک مجھ پر نہیں جائے گا، نہ ہی وہ مجھ پر بھڑکیں گے۔ کچھ ہی دیر میں آستانے میں پہنچ چکی تھی، جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی مجھے اندر جانے میں مشکل پیش نہیں آئی۔ میں نے تیزی سے اس شیشی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا جس میں میرے بابا نے جنات کی ملکہ کے بھانجے جن زادے باران کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ بابا کے کئی موکل جنات جن کو بابا نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، ان کو وہ شیشیوں میں قید رکھتے تھے، جب کئی موکل جنات اپنی مرضی سے بابا کے پاس تھے، وہ ہر وقت آزاد رہتے تھے۔ لیکن پھر بھی اگر کبھی ان کا من بھی بدلتا تو وہ بابا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ بابا نے ان کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک میں اس نیلی شیشی کو ڈھونڈتی رہی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ جانے بابا نے ملکہ کے بھانجے کو کہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ میں ایک طرف ڈھے کر گہری گہری سانس بھر کر اپنا پھولا ہوا سانس بحال کرنے لگی، جو مسلسل بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے پھول چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی ہانپنے کے بعد میں نامراد سی اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سوچ کر کہ شاید بابا نے کسی وجہ سے اسے گھر پر رکھا ہوگا۔ تبھی میں گھر کو روانہ ہونے لگی جب اچانک کسی چیز سے میرا پیر اٹکا۔ میں دھڑام سے نیچے جا گری۔ میرا چہرہ پہلے ہی زخمی تھا، زمین پر لگنے کی وجہ سے جلن بڑھ سی گئی، جس پر میں سسک اٹھی۔ مگر تبھی میری نگاہ الماری کے نیچے جا پڑی جہاں کچھ چمک رہا تھا۔ میں تعجب کا شکار ہوئی اور ہاتھ کھسکا کر الماری کے نیچے ڈالا اور وہ چمکتی ہوئی چیز نکالنے لگی، جو تھوڑی سی تگ و دو کے بعد باہر نکل کر میرے ہاتھوں میں موجود میرے سامنے تھی۔ مگر اسے دیکھ کر میری خوشی کا کوئی یارانہ نہ رہا، کیونکہ وہ نیلے رنگ کی چمکدار سی بوتل تھی جس کے باہر باران لکھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اسی میں جنات کی ملکہ کا بھانجا قید ہے۔ میں نے تیزی سے وہ منتر پڑھنا شروع کر دیا جو مجھے جنات کی ملکہ نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جیسے ہی منتر مکمل ہوا تو اچانک اس بوتل کا ڈھکن ایک زوردار آواز سے کھل کر دور جا گرا، مگر میں نے بوتل کو نہ چھوڑا، جس سے اب دھواں سا نکل کر پورے کمرے میں چکرانے لگا تھا۔ ابھی میں اسے غور سے دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے آن رکا، اور پھر اس کا چہرہ بن گیا، خوفناک اور رعبدار چہرہ، جسے دیکھ کر میرے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ مگر وہ بنا میری چیخ پر دھیان دیے بولا کہ بہت شکریہ۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا، جس پر میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ مجھے یقین تھا کہ جن زادے باران کے جاتے ہی وہ ملکہ جن زادی نوری کو آزاد کر دے گی، جس کے بعد وہ واپس میرے پاس آ جائے گی۔ جن زادی نوری کے لیے ہی تو میں نے اتنے خطرات مول لیے تھے، پہلے ان خطرناک جنات کا سامنا کرنا، پھر بابا کے پاس آ کر اس کا پتہ لگوانا، پھر اپنی جان پر کھیل کر جنات کے محل میں جا کر ملکہ سے بھڑنا، پھر ملکہ کی شرط ماننا، اور اب واپس آ کر یوں اپنے بابا سے چھپ کر ان کے قید کیے جن زادے کو آزاد کرنا، وہ بھی صرف جن زادی نوری کی آزادی کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اس جن زادے کے جانے کے بعد میں مطمئن ہوتی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جن زادی نوری آزاد ہو کر واپس آ جائے گی، اس بات کا مجھے مکمل یقین تھا، کیونکہ میں نے ملکہ کی بات مان کر اس کے بھانجے کو آزاد کر دیا تھا۔ اگلا دن گزر گیا مگر جن زادی نوری نہیں آئی۔ شام کے وقت بابا بے حد شور مچاتے بھڑکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ ان کا ایک جن زادہ نہ جانے کیسے فرار ہو گیا ہے، جسے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر قید کیا تھا۔ میں سب کچھ جانتے بوجھتے بھی چپ ہی رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میرا منہ کھلا تو بابا کے عتاب کا نشانہ میں ہی بنوں گی۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ جن زادی نوری ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی، حالانکہ اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جن زادہ باران تو آزاد ہو چکا تھا۔ مجھے اب اس کی بے حد فکر ہونے لگی، ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی ستانے لگا کہ کہیں جنات کی ملکہ نے مجھے دھوکہ نہ دے دیا ہو اور ابھی بھی جن زادی نوری کو اپنے پاس رکھ کر سزا نہ دے رہی ہو۔ 2 دن مزید گزر گئے، جس پر اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو جنات کی ملکہ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور جن زادے باران کی آزادی کے بعد جن زادی نوری کو آزاد ہی نہیں کیا۔ یہ سوچ آتے ہی مجھے جنات کی ملکہ پر بے حد غصہ آیا
اور اب میں اس کی جواب دہی چاہتی تھی۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے، مگر اب میں دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی میں تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ بابا کا غصہ بھی جنزادے باران کی گمشدگی پر اب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ تبھی اس حوالے سے بھی میں مطمئن تھی، کیونکہ بابا کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ میں شام کو 4 بجے واپسی اسی گاؤں میں پہنچ چکی تھی جہاں جنات رہتے تھے۔ سبھی لوگ مجھے زندہ سلامت دیکھ کر حیران تھے کہ پچھلی بار میں جنات کے گھر سے زندہ بچ کر واپس کیسے گئی، مگر مجھے ان کی حیرت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے تو بس جنزادی نوری کی فکر تھی، جو میری ملازمہ تو تھی ہی، مگر مجھے اس سے بے حد انسیت سی تھی۔ لوگ مجھے ابھی بھی ایسے دیکھ رہے تھے، مگر میں پرواہ نہ کرتے ہوئے تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور ہر شے کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے اوپری منزل پر آ کر اس کمرے کو گھورنے لگی جہاں سے میں جنات کے محل میں داخل ہو سکتی تھی۔ مجھے ابھی اسے جنات کی ملکہ کے دھوکے بازی پر غصہ آنے لگا۔ میں نے زوردار دھکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی تو ایک بار پھر مجھے اندھیرے اور وحشت ناک سی حبس کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا پڑا، بلکہ کچھ ہی دیر میں جنات کے محل میں پہنچ چکی تھی، جس کی روشنیاں ایک بار پھر میری آنکھوں کو چندیا کر رکھ گئیں۔ مگر میں نے جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو اس بار جنات میرے آگے پیچھے جھرمٹ بنا کر نہیں کھڑے ہوئے تھے، نہ ہی کسی نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ مجھے دیکھ کر وہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف رہے۔ میں وہاں سے گزر کر تیزی سے جنات کی ملکہ کو ڈھونڈتی ہوئی آگے بڑھنے لگی، مگر وہاں نہ جنات کی ملکہ نظر آئی، نہ ہی ملکہ کا بھانجا باران، اور نہ ہی جنزادی نوری۔ میں کچھ سوچ کر تیزی سے شاہی دربار کی جانب بڑھی، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئی مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے ہی شاہی تخت پر شاہی لباس میں ملبوس تاج پہنے ملکہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور جنزادہ بیٹھا تھا جس کے سر پر شاہی تاج تھا، اور مجھے یقین تھا کہ وہی ملکہ کا بھانجا باران ہے۔ مگر حیرت کا جھٹکا مجھے ان دونوں کو دیکھ کر نہیں، بلکہ جنزادی نوری کو دیکھ کر لگا تھا، جو خود بھی شاہی لباس پہنے، شاہی تاج پہنے، ایک شہزادی کی حیثیت سے شاہی تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تو میں حیرت سے بس یہی پوچھ سکی کہ یہ سب کیا ہے، جس پر ان سب نے ایک کہا لگایا تو مجھے نہ جانے کیوں شدت سے اپنے بیوقوف بن جانے کا خیال آیا۔ میں شہزادی نوری ہوں جو اپنی مرضی سے تمہارے باپ کو جھوٹی کہانی سنا کر اس کی غلامی میں گئی تھی، اپنی رضا سے، اس لیے تاکہ وہ میرے ذہن کو غلام بنا کر مستقل مجھے اپنی غلام نہ بنا لے، اور میرے اس کے پاس جانے کا مقصد باران تھا، باران جو کہ میرا منگیتر تھا، اور کل ہی ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے، تو اب یہ میرا شوہر ہے جو کہ جنات کی ملکہ کا بھانجا ہے، جبکہ میں جنات کی ملکہ کی بیٹی ہوں۔ تمہارے باپ نے زبردستی باران کو قید کر کے اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے چھڑوا نہیں پایا تھا۔ تمہارے باپ نے کوئی ایسا عمل کیا تھا کہ اسے صرف کوئی انسان ہی آزاد کروا سکتا تھا۔ تبھی میں بیچاری دکھیاری بن کر تم لوگوں کی زندگی میں آئی، تمہارا اعتماد جیتا اور یہ سب کچھ کیا تاکہ تم مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آؤ اور مجھے آزاد کروانے کے لیے میری ملکہ ماں کی ہر شرط مان لو۔ اور ایسا ہی ہوا، جس کی وجہ سے تم نے جنزادے باران کو آزاد کر دیا، اور اب وہ ہم سب کے بیچ میں موجود ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ! میں ساری حقیقت جان کر دنگ سی بس یہی پوچھ سکی۔ یہ ہماری مجبوری تھی، تمہارے باپ نے جنات کو قید کر رکھا ہے، اور یہ کوئی اچھا فعل تو نہیں ہے۔ ہر انسان کی طرح ہر جنزادے کو بھی آزادی سے زندگی جینے کا حق ہے، مگر تمہارے باپ جیسے لوگ اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے ہم جنات کو قید کر کے غلام بنا لیتے ہیں، جس کے بعد ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ جنزادے باران کی محبت میں کیا تھا تاکہ وہ واپس آ سکے۔ میں نے تمہارے جذبات سے کھیلا ہے، اس کا مجھے افسوس ہے، مگر اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ باران کو چھڑوانے کا یہی ایک راستہ تھا۔ جنزادی نوری نے کہا تو میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کہاں میں اس کے لیے پریشان ہوتی پھر رہی تھی اور اتنے خطرے مول لے چکی تھی، اور کہاں وہ سب صرف ایک ڈرامہ تھا۔ میرا خون کھول رہا تھا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اس وقت جنات کی دنیا میں کھڑی تھی اور وہ لوگ مجھے مار بھی سکتے تھے، مگر اب میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اپنے غصے پر قابو پا کر چپ رہی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں یہاں کسی سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ میں ابھی تمہیں واپس تمہاری دنیا میں بھیج دیتی ہوں۔ جنزادی نوری نے کہا تو میں نے سر ہلا دیا،
मगर फिर याद आने पर चौंक कर पूछा कि मेरे ख्वाब, क्या वो अभी भी मुझे वैसे ही नज़र आएंगे? मेरे पूछने पर मल्लिका ने कहा कि नहीं, अब वो तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, वो भी सिर्फ हमारे जादू का हिस्सा था, ताकि तुम जिनज़ादी नूरी की कहानी लिखने पर मजबूर हो जाओ। मल्लिका ने कहा तो मैंने गहरा सांस भरकर सर हिला दिया। अगले ही पल जिनज़ादी नूरी ने चुटकी बजाई तो मैं उसी घर के बाहर खड़ी थी, जबकि वहाँ से गुजरते इक्का दुक्का लोग मुझे यूं अचानक वहाँ आया होते देखकर चौंक कर डर गए थे। मगर मैं परवाह ना करते हुए तेज़ी से वहाँ से वापसी को रवाना हो गई। अभी मुझे बाबा के सामने झूठी कहानी भी बयान करनी थी कि जिनज़ादी नूरी मर चुकी है। मुझे वहाँ जाने में देर हो गई ताकि बाबा अपने तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश ना करते, क्योंकि अगर वो अपने तौर पर उसे ढूंढने की कोशिश करते तो लाजिमन वो उसे ढूंढ लेते, और ना सिर्फ ढूंढ लेते बल्कि हर बात खुलकर उनके सामने आ जाती। और ये भी कि जिनज़ादे बारान को मैंने आज़ाद करवाया था, और फिर उसके बाद मेरी शामत पक्की थी, जो मुझे किसी तौर भी मंजूर नहीं थी। मेरे कदम अंधेरे में उठते वापसी की तरफ गामजन थे, लेकिन मैं ये सब कुछ अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी, बल्कि जिनज़ादी नूरी का ड्रामा मेरे सामने घूम रहा था, जो उसने मेरे साथ रचा था। जो कुछ हुआ वो सब कुछ गैर मतवक्के तो था ही, मगर शायद ये सब कुछ ऐसे ही होना किस्मत में लिखा था। और सच तो ये था कि मैं इस वाक़े को कभी भी भुला नहीं पाने वाली थी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।